ہوا یوں تھا کہ ہم نے وہاں پارک میں ایک عورت نما ہیولے کو جھیل کے بالکل بیچ میں کھڑا ہوا دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس وقت ذہن میں پارک کا ایک ایک منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے ہی لیٹا تھا کہ ڈور پر بہت ہلکی سی دستک ہوئی، 3 بار۔ عرصہ ہوا جب میں لڑکپن کی عمر میں تھا، تب گھومنا پھرنا، دوستوں میں وقت گزارنا ہی اچھا لگتا تھا۔ رات رات تک ہم ویران پارکس، سنسان گلیوں میں گھومتے پھرتے۔ خاص کر کراچی میں ایک بہت ہی مشہور سفاری پارک ہے، وہاں ہم پچھلی طرف ایک چھوٹے گیٹ کو پھلانگ کر اندر جاتے، اور نہ پوچھئے کیا سما ہوتا تھا رات کی تاریکی میں، بلبس کی مدھم روشنی میں اس پارک کا۔ اس پارک میں شاید کراچی کے زیادہ تر لوگ ہی جا چکے ہوں گے، تو جو جا چکا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ رات میں وہ پارک کیا منظر پیش کرتا ہوگا۔ اونچے نیچے راستے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، جانوروں کے ساتھ پراسرار آوازوں کا سلسلہ اور تاریکی۔ وہاں ہم نے بہت ہی عجیب قسم کی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتے دیکھی۔ ان میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں جو مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے۔ یہ واقعہ سفاری پارک کے اندر تو نہیں پیش آیا تھا، ہاں لیکن یہ اس رات ضرور پیش آیا تھا جب ہم دوستوں نے وہاں بہت ہی عجیب اسٹرینج پریزنس فیل کی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ہم آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ مجھے جسم میں کپکپی سی محسوس ہونے لگی، جیسے بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ گئی ہو۔ حالانکہ یاد رکھیے وہ جولائی کا مہینہ تھا، بے انتہا گرمی میں ایک دم سے ایسا محسوس ہوا اور ٹھنڈ بڑھتی ہی چلی گئی۔ یار موسم کو کیا ہوا ہے، اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے۔ میرے باقی دوستوں نے بھی میری بات کی تائید کی، یار بہت زیادہ ہی ٹھنڈ نہیں لگ رہی، چلو یار اٹھتے ہیں، ویسے بھی اچھا خاصا وقت ہو گیا ہے، 3 بج رہے ہیں، گھر جاتے جاتے 4 ہو جائیں گے۔ اب جو ہم اس جگہ سے اٹھے جدھر ٹھنڈ لگ رہی تھی تو 2 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے، گیٹ تک جاتے جاتے پھر سے گرمی لگنے لگی تھی۔ ہم چاروں آپس میں باتیں کرتے ہوئے اسی چور راستے سے ہوتے ہوئے باہر نکلے اور اپنی اپنی بائک سے تھوڑی دور تو ساتھ گئے، پھر ایک ایک کر کے چاروں اپنے اپنے گھروں کی طرف مڑ گئے۔ راستہ تو خیریت سے کٹ گیا اور میں گھر پہنچ گیا۔ چابی تو میرے پاس ہوتی تھی، لیکن ظاہر ہے چھپ چھپا کر بغیر آواز کیے اپنے کمرے تک جانا بھی ایک ٹاسک ہوتا تھا۔ میں کمرے میں جا کر فریش ہو کر بیڈ پہ لیٹ گیا، لیکن یقین کیجیے اس سارا وقت مجھے بے چینی، گھبراہٹ محسوس ہوتی رہی۔ بار بار ایسا لگتا کہ کوئی اس کونے سے جھانک رہا ہے، شاید کوئی اس جگہ سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جب واش روم میں تھا تب بھی 2-3 بار اس طرح کی آواز آئی جیسے کمرے میں کوئی آیا ہے، لیکن جب میں واش روم سے نکلا تو کسی کو وہاں نہ پایا۔ اب میں جا کے آرام سے بیڈ پہ لیٹ گیا اور لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لیں، لیکن نیند نہیں آئی۔ لیٹے لیٹے مجھے کچھ دن پہلے کا واقعہ یاد آنے لگا۔ ہوا یوں تھا کہ ہم نے وہاں پارک میں ایک عورت نما ہیولے کو جھیل کے بالکل بیچ میں کھڑا ہوا دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس وقت ذہن میں پارک کا ایک ایک منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے ہی لیٹا تھا کہ ڈور پر بہت ہلکی سی دستک ہوئی، 3 بار۔ لیکن میں آنکھیں بند کیے ہی لیٹا رہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا میرا بھائی ہوگا۔ وہ بھی پوری رات جاگا کرتا تھا، اور جب میں رات دیر سے گھر آتا تو وہ مجھے پورے دن کی کہانیاں سنانے آ جاتا۔ لیکن تھوڑی دیر گزری اور وہ اندر نہیں آیا تو مجھے تشویش ہونے لگی۔
इतने में फिर से दस्तक हुई। अंदर आ जाओ यार, जाग रहा हूं अभी मैं, ये कहते हुए मैंने आंखें खोली, लेकिन वो अब भी अंदर नहीं आया था। उसी वक्त अब तीसरी बार दस्तक हुई और मैं उछलकर खड़ा हुआ और दौड़ खोल दिया। वहां मेरा भाई नहीं था, कोई भी नहीं था। ये मेरे साथ तफरी कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। मैं हंसता हुआ उसके रूम की तरफ बढ़ गया। बराबर में ही उसका रूम था, डोर खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो वो बेखबर हेडफोन्स लगाए कंसोल पर गेम खेल रहा था। इतना मगन था कि मेरे आने की भी खबर नहीं हुई उसे इस तरह खेलता हुआ देखकर मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा होकर सोचने लगा। फिर मैं वहां से अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ गया, अंदर झांका। वो दोनों भी बेखबर सो रहे थे। अब मैं जो अंदर झांक रहा था, मुझे इतनी क्रीपी फीलिंग आई कि मेरे बिल्कुल पीछे कोई है जो मुझसे छूता हुआ गुजरा है। मैं जानता था कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन मैं इस बात को आज भी नहीं झुठला सकता कि मैंने बाकायदा किसी को महसूस किया था। उसी वक्त मैं सीधा पीछे मुड़ा और अपने कमरे की तरफ भागा। कमरे में एंटर हुआ, डोर को लॉक किया और जाके बेड के ऊपर बैठ गया। अब आप यकीन कीजिए, मैं जाके बेड पे बैठा ही हूं कि दरवाजे के ऊपर फिर से 3 बार दस्तक हुई। बहुत मध्यम सी दस्तक, हाँ, लेकिन इतनी कि मैं बिल्कुल साफ सुन सकता था। उस वक्त मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने मोबाइल उठाया और भाई को कॉल करना शुरू हो गया। लगातार 3 बार उसको कॉल की तो उसने कॉल कट की और अब की बार डोर का हैंडल पकड़कर जोर से घुमाया गया और भाई की आवाज आई, डोर तो खोलो। मैंने उसकी आवाज सुनी, तब जाके डोर खोला। वो समझा था कि मैंने खाने के लिए कुछ मंगवाया है तो उसको बुला रहा हूं। कमरे में आकर इधर उधर देखकर कहने लगा, आपका दोस्त वॉशरूम में है क्या? कौन दोस्त? यार, आप अभी जब घर आए थे, आप जब अपने रूम में जा रहे थे, तब मैंने सीढ़ियों से ऊपर आते हुए तो देखा था। आपके आगे आगे कोई चल रहा था। वो भाई, मेरे साथ घर में कोई भी नहीं आया है। मेरी वैसे ही हालत खराब हो रही है और तुम और चस्के ले रहे हो। भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपके साथ वाकई में कोई था जो आपसे पहले रूम के अंदर एंटर हुआ था। मैंने खुद देखा है सीढ़ियां चढ़ते हुए। जब मैंने आपको दोस्त के साथ देखा तो मैं अपने रूम में जाके गेम खेलने लगा, इसीलिए तो आया नहीं आपके पास। अभी जब आपने कॉल की है तो मैं ये सोच कर आया हूं कि शायद आपने खाने के लिए कुछ मंगाया होगा तो मुझे बुला रहे हैं। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे पास बैठो और मेरी बात तफसील से सुनो। पहली बात तो ये है कि मेरे साथ क्या कभी कोई आया है आज तक? तो आज कैसे आता? मैं घर में बिल्कुल अकेला आया हूं, लेकिन मुझे खुद कमरे के अंदर बहुत डर महसूस हो रहा है। और आज पार्क में भी एक बहुत अजीब सी बात हुई थी। उसके बाद मैंने अब तक की पूरी कहानी सुनाई कि सफारी पार्क में हमारे साथ क्या हुआ था, और उसके बाद से मेरे साथ स्ट्रेंज हैपनिंग्स हो रही हैं। वो कहने लगा कि जब आप पहले भी वहां अजीब चीजें एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो आपको वहां इतनी रात में जाना छोड़ देना चाहिए। अब न जाने वो क्या चीज है जो वहां से यहां तक आपके पीछे पीछे आपके साथ घर तक आ गई है। हम दोनों बस बातें ही कर रहे थे कि थोड़ी देर में फजर की अजान हो गई। हम दोनों ने वहीं कमरे के अंदर ही नमाज पढ़ी। उसके बाद वो अपने कमरे में चला गया और मैं भी अपने बेड के ऊपर लेट गया। खिड़की से रोशनी कमरे के अंदर आने लगी, बाहर से परिंदों की आवाजें आने लगी तो डर थोड़ा कम होने लगा।
لیکن مجھے یاد ہے کہ میں صحیح سے سو نہیں پایا تھا. بار بار آنکھ کھل جاتی تھی. کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا. وہ احساس اس طرح کا ہوتا تھا جیسے آپ کسی کی نظر میں کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, کوئی آپ کے آس پاس گھوم رہا ہے. اسی طرح لیٹے لیٹے کچھ دیر ہوئی ہوگی کہ مجھے گھر میں چہل پہل محسوس ہونے لگی. اس کا مطلب تھا کہ امی ابو جاگ گئے ہیں. میں اٹھ کر نیچے والے پورشن میں گیا تو امی جاگ رہی تھیں. میں نے امی کو جا کر ڈرتے ڈرتے اس وعدے کے ساتھ ساری بات بتائی کہ ابو سے یہ ذکر نہیں کریں گی کہ میں رات دیر سے گھر آیا تھا. اور یوں ہوا کہ ابو کو ڈھکی چھپی بات بتائی گئی. واقعہ تو سارا ویسا ہی بتایا گیا جیسا ہوا تھا, بس وقت رات کے بجائے عصر کا کر دیا گیا. اسی دن ابو مجھے ظہر میں اپنے ساتھ مسجد لے گئے اور وہاں ایک صاحب دم کیا کرتے تھے, ان کو پورا ماجرا سنایا. وہ صاحب میرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پکڑ کر کچھ پڑھتے رہے, پھر 2-3 پھونکے مار کر کہا, اب تم جاؤ. اب میرے جانے کے بعد انہوں نے ابو سے کیا کہا اس کا تجسس ہو گیا مجھے, اور یہ جاننے کی ذمہ داری پھر میں نے بھائی کو دی کہ تم کسی طرح سے بھی یہ بات نکلواؤ کہ ان صاحب نے کیا بولا ہے. اس نے بڑی ضد کر کے مکھن لگا لگا کر آخرکار بات نکلوا لی. تو ان صاحب نے جنہوں نے دم کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ایک جنی سفاری پارک سے میرے پیچھے لگ گئی تھی. وہ کوئی کم عمر جنی تھی, بس اس کو تنگ کرنے اس کے پیچھے آ گئی تھی. اور ابھی جب یہ نماز پڑھنے مسجد میں داخل ہوا تو وہ باہر سے ہی واپس اپنے ٹھکانے پہ چلی گئی ہے. اب اس کو کچھ محسوس نہیں ہوگا, بس یہ جنات اپنا آپ ظاہر کر دیں تو ان کا اثر انسانی دماغ پر کچھ دن رہتا ہے. تھوڑے دنوں میں اس کا ڈر ختم ہو جائے گا. آپ 3-4 دن اس کے ساتھ سوئیے اور میں پانی دم کر کے دیتا ہوں. وہ اس کے بیڈ اور کمرے کے کونوں میں 3 دن تک مغرب سے پہلے چھڑک دیا کیجیے. تو اگر وہ جنی واپس آئی بھی تو اس پانی کی برکت سے اس کے پاس زیادہ دیر ٹھہرے گی نہیں. بھائی نے جو یہ ساری کہانی مجھے سنائی یہ بالکل سچ تھی. اس کا اندازہ مجھے اس طرح سے ہوا کہ ابو واقعی میں 3 دن تک میرے روم میں سوئے. پانی چھڑکتے تو خیر میں نے ان کو نہیں دیکھا, کیونکہ میں عموماً گھر عشاء کے بعد آتا تھا تو شاید میرے پیچھے چھڑک دیتے ہوں گے. لیکن سچ ہے ایک دم بس ڈر کا احساس ختم ہوتا گیا اور سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا. لیکن ہم نے پارک جانا نہیں چھوڑا, اور پھر ایک روز ہم نے سفاری پارک کے کچے حصے میں جدھر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور ڈھلانے ہیں ادھر کچھ اور عجیب ایکسپیرینس کیا. وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا اس کا تذکرہ کسی اور دن صحیح. تو دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں, اپنی اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں. یہ واقعہ جو میں نے آج آپ لوگوں کو سنایا ہے یہ میرے اپنے بھائی کا واقعہ ہے, اور جو گیم کھیل رہا تھا جس کو یہ سب جان کر بھی کہ برابر والے کمرے میں کچھ دیر کے لیے ہی ایک جنی آ گئی تھی, کوئی ڈر نہیں لگا تھا, وہ میں ہوں. یہ وہ وقت تھا جب گیمنگ عروج پہ تھی اور گیم کھیلنے سے زیادہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی. اس وقت تو اگر جنی میرے سامنے بھی آ جاتی تو میں اس کو ایک جوائے اسٹک دے کر کہتا, ڈن نہیں کرو, کچھ کرنا ہے تو آؤ مجھ سے ورسز میں گیم کھیلو. مذاق کی بات ہے, لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا جس طرح ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آؤٹ ڈور انڈور ایکٹیویٹیز, سپوز گیمنگ, وہ تو ہم کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہی ہوں گے, تو کیا ان کے بچوں کا دل نہیں کرتا ہوگا گیمز کھیلنے کا؟ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے
گیم کھیلتے کھیلتے آپ پانی پینے اٹھے ہوں اور جب واپس آئے ہوں تو گیم خود بخود چل رہا ہو. آپ ٹی وی پر کوئی مووی دیکھ رہے ہوں اور کچھ لمحے کے لیے پاز کر کے اٹھیں. جب واپس ٹی وی لاؤنج میں آئے تو وہ مووی جسے آپ پاز کر کے گئے تھے چلتی ہوئی ملے. کسی پارک میں آپ جھولے کے اوپر جھول رہے ہوں اور اچانک سے آپ کے برابر والا جھولا خود سے ہلنا شروع کر دے. اگر ایسا ہوا ہے تو مجھے اپنا واقعہ بتانا نہ بھولیے گا. چاہے تو ای میل کیجیے, چاہے تو واٹس ایپ, چاہے تو وائس نوٹ سینڈ کیجیے. آپ کا واقعہ آپ ہی کی آواز میں پلے کیا جائے گا اور چاہے تو میں سنا دوں گا, لیکن سوچیے نہیں, فوراً بھیج دیجیے. اب ایک آخری بات جو بہت ضروری ہے, آیت الکرسی پڑھ کر اپنا احسار کر لیجیے, کیونکہ اب تک میں نے جو کچھ کہا وہ صرف آپ نے نہیں, آپ کے آس پاس ان تمام ہستیوں نے بھی سنا ہے جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں. ہوا میں, پردے کے پیچھے, بیڈ کے نیچے, آپ کے بالکل پاس یا شاید اس روم کے ڈور کے پیچھے. اب انتظار کیجیے اس وقت کا جب آپ کے ڈور پر بھی مدھم سی دستک ہوگی.